اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے یہ کہ قرآن مجید ہستی باری تعالی صداقت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقانیت اسلام کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن مجید کو بے مثل اور بے نظیر قرار دیا ہے اور مخالفین اسلام کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں مشکوک ہو تو اس کی مثل لے آؤ، مگر مخالفین اسلام قرآن مجید کی مثل نہ لا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہستی باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی صداقت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حقانیت اسلام کی ایک بین اور روشن دلیل ہے۔ اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہوتا، تو مخالفین اور معاندین اسلام سب مل کر قرآن مجید سے بہتر کتاب بنا سکتے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ قرآن مجید کا بے مثل اور بے نظیر ہونا ہستی باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک بین اور روشن ثبوت ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ عربی زبان کے حروف تہجی سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے اول المخاطبین یعنی جن لوگوں کو پہلے خطاب کیا گیا وہ عرب لوگ ہی تھے۔ ان کے پاس بھی تو یہی حروف تہجی تھے یعنی عربی کے الفاظ جن سے قرآن مجید ترتیب دیا گیا ہے، اور دنیا میں عام قاعدہ یہی ہے کہ اگر ایک انسان ایک مادہ یعنی ایک میٹیریل سے کوئی چیز بنا لیتا ہے تو دوسرے انسان بھی اس میٹیریل سے اس جیسی چیز بنا سکتے ہیں۔ مخالفین قرآن مجید کو چیلنج دیا گیا کہ وہ سب مل کر قرآن مجید کی مثل لے آویں، اور تحدی کی گئی کہ وہ سب مل کر قرآن مجید کی مثل نہ لا سکیں گے۔ عرب لوگوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر تھا۔ عرب لوگ اپنے بالمقابل دوسری دنیا کو عجمی یعنی گونگے کہا کرتے تھے۔ عربوں میں اس وقت کئی ایک قادر الکلام شاعر تھے اور وہ ایک ایک نشست میں ہزاروں اشعار زبانی پڑھ دیا کرتے تھے، اور یہ شعراء بادشاہوں اور اپنے راؤسا یعنی سرداروں کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، اور پھر ان بادشاہوں اور سرداروں سے بڑے بڑے انعام وصول پاتے تھے، اور ایک دوسرے سے مقابلہ کے لیے باقاعدہ شعری مجالس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اندر عرب کے 7 مشہور و معروف شعراء کے قصائد یعنی قصیدے رکھے ہوئے تھے۔ ان قصیدوں کو سبع معلقہ کہا جاتا تھا یعنی 7 لٹکائے گئے قصائد۔ مراد یہ کہ خانہ کعبہ میں رکھے گئے 7 بہترین عربی قصائد۔ عرب کے ان لوگوں کو قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا۔ وہ کہتے تو رہے کہ ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، مگر نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت الانفال کی آیت 32 میں مخالفین قرآن مجید کے اس قول کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت الفرقان کی آیت 5 میں ان لوگوں کے ایک دوسرے قول کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کو ایک جھوٹا کلام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے قرآن بنانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے۔ یقیناً یہ لوگ ہی جھوٹے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے مخالفین اسلام کو 5 مرتبہ قرآن مجید میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 24 میں
اس ایک صورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا، اور سورہ یونس کی آیت 39 میں پھر ایک صورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا۔ سورۃ ہود کی آیت 13 میں 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 89 میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج دیا، اور سورۃ الطور کی آیات 34 اور 35 میں کہا گیا کہ قرآن مجید کے بالمقابل کچھ ہی لے آویں۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے قرآن مجید کی 5 آیات کا ذکر کیا ہے جن میں قرآن مجید کی مثل لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بظاہر ان مطالبات میں اختلاف نظر آتا ہے، مگر دراصل اختلاف نہیں ہے، اور یہ 5 مطالبات الگ الگ ہیں۔ جب ہم ان چیلنجز والی آیات کو دیکھتے ہیں تو ان آیات کے سیاق و سباق میں مال و دولت یا طاقت و قدرت کا ذکر ملتا ہے۔ اس پس منظر میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مال و دولت، طاقت و قدرت اور مطالبہ مثل میں کوئی تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ مخالفین قرآن مجید دنیاوی جاہ و حشمت، مال و دولت کو انسانی طاقت کا راز سمجھ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی مال و دولت کے بالمقابل قرآن مجید کو بڑا بھاری خزانہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے بالمقابل دنیاوی مال و دولت ہیچ ہیں۔ قرآن مجید کی جن آیات میں زیادہ کلام لانے کا مطالبہ ہے، وہاں کفار کے اس اعتراض کے جواب میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ اس رسول کو خزانے دے کر یا فرشتوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، اور جن آیات میں تھوڑا کلام لانے کا مطالبہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کو سمجھانے کے لیے خود سوال اٹھایا ہے اور خود ہی جواب دیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ خود سوال نہ اٹھاتا تو بعض پہلو پوشیدہ ہی رہ جاتے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مثل لانے کا جو چیلنج دیا ہے، اس چیلنج میں قرآن مجید کے ظاہری حسن یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا بھی ذکر ہے، اور قرآن مجید کی روحانی تعلیم کا بھی ذکر ہے۔ اس پروگرام میں وقت کی مناسبت سے قرآن مجید کی پیش کردہ اخلاقی اور روحانی تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر تو بات نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کے ظاہری متن یعنی فصاحت و بلاغت کے بارے میں نہایت اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے، مگر اس سے قبل یہ بیان کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مثل لانے کے چیلنجز سارے قرآن مجید کے بارے میں ہے، نہ کہ صرف ان صورتوں کے بارے میں ہیں جن میں یہ چیلنجز دیے گئے ہیں، اور نیز یہ کہ یہ چیلنجز قیامت تک کے لیے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید ایسی بے مثل، بے نظیر، عظیم الشان کتاب ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو عرب کے 7 بہترین شعراء کے وہ 7 قصیدے جو سبع معلقہ کے نام سے مشہور تھے اور خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے، ان کو خانہ کعبہ سے اٹھا دیا گیا۔ پس قرآن مجید ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے۔ اہل عرب بالخصوص قادر الکلام شعراء نہ صرف قرآن مجید کی مثل نہ لا سکے، اہل عرب بالخصوص قادر الکلام شعراء نہ صرف قرآن مجید کی مثل نہ لا سکے، بلکہ ان شعراء کا کلام قرآن مجید کے بالمقابل بے وقت ہو کر رہ گیا۔ عرب کا ایک مشہور شاعر لبید تھا، وہ عرب کے 7 بڑے بڑے مشہور شعراء میں سے ایک تھا۔ وہ اسلام لانے کے بعد ہر وقت قرآن کریم پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے شعر کہنے بھی ترک کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک دفعہ کوفے کے گورنر مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ اپنے علاقہ کے مشہور شعراء سے ان کے اچھے اچھے اشعار لکھوا کر بھیجو۔ کوفہ کے گورنر مغیرہ نے اس کام کے لیے 2 شاعر اغلب اور لبید پسند کیے،
اور انہیں کہا گیا کہ خلیفہ وقت کا حکم آیا ہے کہ کچھ اشعار لکھ کر بھیجو۔ اس پر اغلب نے تو قصیدہ لکھا لیکن لبید نے کچھ نہ لکھا، اور کہا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے شعر کہنے چھوڑ دیے ہیں۔ جب انہیں مجبور کیا گیا تو وہ سورۃ بقرہ کی چند آیتیں لکھ کر لے آئے اور کہا کہ ان کے سوا مجھے کچھ نہیں آتا۔ کوفہ کے گورنر مغیرہ نے اغلب شاعر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سفارش کی اور لبید شاعر کو سزا دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبید شاعر کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے تو ان کے ایمان اور خلوص کا پتہ لگتا ہے کہ اتنا قادر الکلام شاعر شرماتا ہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اب وہ اپنی زبان سے کچھ نکالے۔ اور پھر قرآن مجید ایسا عظیم الشان کلام ہے جس نے عربوں کا طرز کلام ہی بدل دیا۔ پس قرآن مجید کا بے مثل ہونا، قرآن مجید کا بے نظیر ہونا بتاتا ہے کہ قرآن مجید کو بنانے والا ایک خالق حقیقی ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ پس قرآن مجید خدا تعالیٰ کی ہستی کا واضح ثبوت ہے، اور قرآن مجید کا یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔